علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں اسلام اور سائنس کے 38 سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، شرع علی حکم البکرات کس کی تصنیف ہے؟ موسیٰ بن میمون کی۔ سوال نمبر 2، حفظان صحت کے بارے میں ایک متعلقہ قرآنی آیت پیش کریں۔ کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، کھاؤ جو ستھری چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اور اس میں حد سے نہ گزرو۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ قرآن و حدیث میں نہ کہیں حفظان کا لفظ آیا اور نہ صحت کا، اور بے شک دونوں قرآن و حدیث کا ہر لفظ جسم اور روح کی حفظان صحت کا آئینہ دار ہے۔ سوال نمبر 3، امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس مسلم سائنسدان نے پیش کیا؟ امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ مسلم سائنسدان ابو علی الحسین ابن عبداللہ المعروف بہ ابو علی سینا یا ابن سینا نیز الملقب بہ شیخ الرئیس نے اپنی علم طب کی کتاب القانون فی الطب میں پیش کیا۔ سوال نمبر 4، دوران خون کا نظریہ کس مسلم سائنسدان نے پیش کیا؟ دوران خون کا نظریہ سب سے پہلے شام کے مسلمان سرجن علاء الدین ابو الحسن علی بن ابی الحزم المعروف ابن النفیس نے پیش کیا۔ سوال نمبر 5، علم کیمیا پر سب سے پہلے کس مسلمان نے کتاب لکھی؟ سب سے پہلے خالد بن یزید بن ابی معاویہ نے کیمیا پر کتاب فردوس الحکمت کے نام سے لکھی۔ سوال نمبر 6، علم فلکیات پر کس مسلم سائنسدان کی کتاب بتائیں؟ یعقوب بن اسحاق المعروف بہ الکندی کی کتاب ظاہریات الفلک اور کتاب فی المناظر الفلکیہ۔ سوال نمبر 7، بیت الحکمت کے 2 نامور مترجمین کے نام بتائیں۔ یعقوب حنین بن اسحاق، دوسرا ثابت بن قرہ۔ سوال نمبر 8، حیاتیات کے 2 مسلم سائنسدانوں کے نام بتائیں۔ ابو عثمان عمر بن بحر المعروف الجاحظ نے اپنی تصنیف کتاب الحیوان میں علم حیاتیات کے نقطہ نگاہ سے بحث کی۔ دوسرا علاء الدین ابو الحسن علی بن ابی الحزم الدمشقی المعروف ابن النفیس نے اپنی جانوروں کی سرجری میں مستند تصنیف شرح تشریح القانون میں علم حیاتیات کے نقطہ نگاہ سے بحث کی۔ سوال نمبر 9، مسلمانوں میں کس شخص نے نظریہ ارتقاء پیش کیا؟ ابو علی احمد بن یعقوب مسکویہ المعروف ابن مسکویہ۔ سوال نمبر 10، قانون مسعودی کے مصنف کا نام بتائیں۔ ابو ریحان البیرونی۔ سوال نمبر 11، الشفاء کس فن اور کس کی تصنیف ہے؟ الشفاء یعنی جہالت سے شفا، ابو علی سینا کی علم فلسفہ پر ایک ضخیم انسائکلوپیڈیا نما تصنیف ہے۔ سوال نمبر 12، قرون وسطیٰ میں مسلمانوں کے قائم کردہ اسپتالوں کے نام بتائیں۔ بغداد عراق کا بیمارستان عز الدولہ
اور دوسرا دمشق شام کا بیمارستان کبیر۔ سوال نمبر 13 الجدری والحسبہ کے مصنف کا پورا نام بتائیں۔ ابو بکر زکریا رازی، جس نے جدری چیچک اور حسبہ خسرے پر کتاب الجدری والحسبہ لکھی، جو آج بھی یورپ امریکہ میں مستند ہے۔ سوال نمبر 14 علم جغرافیہ پر ایک آیت قرآنی سنائیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین قیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 15 مسلمان سائنسدانوں کے ایجاد کردہ سائنسی طریقہ کار کو یورپ میں متعارف کروانے والے یورپی سائنسدان کا نام بتائیں۔ راجر بیکن۔ سوال نمبر 16 یورپ میں طب کی انجیل کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ القانون فی الطب۔ ابو علی الحسین ابن عبداللہ المعروف ابو علی سینا یا ابن سینا نیز الملقب شیخ الرئیس کی لکھی القانون فی الطب کینن آف میڈیسن کو یورپ میں طب کی انجیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ انجیل عیسائیت پر سند ہے، تو القانون فی الطب طب پر سند ہے۔ سوال نمبر 17 علم باغبانی کے ماہر مسلمان سائنسدان کا نام بتائیں۔ ضیاء الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد بن البیتار المالکی النبائی المعروف ابن بیتار۔ سوال نمبر 18 قرآن کی روح سے گوبر اور خون کے درمیان سے تیار ہونے والے خالص مشروب کا نام بتائیں۔ دودھ۔ سوال نمبر 19 تقویم جلالی کا موجد کون تھا؟ غیاث الدین ابو الفتح عمر بن ابراہیم خیامی المعروف بی عمر خیام۔ سوال نمبر 20 میڈیکل سائنس پر ابو بکر زکریا رازی کی ایک کتاب کا نام بتائیں۔ الحاوی۔ سوال نمبر 21 کتاب المناظر کس فن کی کتاب ہے؟ بصریات کے فن کی کتاب ہے، آپٹکس۔ سوال نمبر 22 قرآن بیگ کے موجد کا نام بتائیں۔ ابو عبداللہ جابر بن احمد حیان بن عبداللہ توسی المعروف بن جابر بن حیان۔ انبیک عرق کھینچنے والا ایک ایسا آلہ جو عرق کشید کے عمل سے جڑی بوٹیوں کے لطیف قسم کے اجزاء کو فضائی آلودگی کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوال نمبر 23 مسلم اسپین سے تعلق رکھنے والے کسی مسلم سائنسدان کا نام بتائیں۔ ابو القاسم زہراوی۔ سوال نمبر 24 کائنات کے فنا ہو جانے کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا متن ما ترجمہ سنائیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان کی 26 اور 27 نمبر آیات ہیں۔ زمین پر ہر مخلوق نے فنا ہونا ہے اور صرف تیرے صاحب جلال و اکرام رب نے باقی رہنا ہے۔ سوال نمبر 25 بیماری کا علاج کرانے سے متعلق ایک حدیث بتائیں۔
ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ دان الا انزل لہو شفان، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا ضرور اتاری ہے۔ سوال نمبر 26، ادویہ سازی میں مسلمانوں کا ایک اہم کارنامہ بتائیں۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا کی کتاب الادویۃ القلبیہ البیرونی نے اپنی کتاب الادویہ میں 850 نئی دوائیاں بنائی اور ان کو مختلف زبانوں میں نام دیے۔ سوال نمبر 27، عمر خیام کی تحقیق کے مطابق شمسی سال کی پیمائش کا مجوزہ نام بتائیں۔ تاریخ جلالی، اس نام سے اس نے 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ 48 سیکنڈ کی بنیاد پر ایک نیا تقویمی کیلنڈر بنایا جو موجودہ سائنس کی پیمائش سے صرف 133 سیکنڈ زیادہ ہے۔ سوال نمبر 28، تخلیق کائنات سے متعلق آیت سنائیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ سورۃ طلاق کی آیت ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کی اور زمینیں بھی اتنی ہی، ان میں حکم نازل ہوا کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 29، عباسیوں کے قائم کردہ سائنسی ادارہ کا نام بتائیں۔ بغداد عراق میں عباسیوں کے قائم کردہ سائنسی ادارہ کا نام بیت الحکمت ہے۔ سوال نمبر 30، الاثار الباقیہ کس کی تصنیف ہے؟ البیرونی کی۔ سوال نمبر 31، پاکستان کے مشہور ترین سائنسدان کا نام بتائیں۔ فزکس میں 1989 عیسوی میں نوبل پرائز حاصل کرنے والے ڈاکٹر عبدالسلام ہیں اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ سوال نمبر 32، استر لاب سے کیا مراد ہے؟ یہ کرۂ ارض کی پیمائش کرنے والا وہ اللہ ہے جس کے ذریعے ستاروں کی بلندی اور رفتار اور مقام معلوم کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 33، کیمیا کا بانی کس مسلم سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان کو۔ سوال نمبر 34، لفظ سائنس کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بتائیں۔ سائنس انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی جاننا کے ہیں، اور اصطلاحی مفہوم میں سائنس وہ علم ہوتا ہے جو مشاہدات اور تجربات سے ایسے کلیات حاصل کرتا ہے جو مادی دنیا پر یکساں طریقہ سے جاری و ساری ہیں۔ سوال نمبر 35، الکوہل کس مسلم سائنسدان نے ایجاد کی؟ جابر بن حیان۔ سوال نمبر 36، بطلیموس کی اہم تصانیف کا نام بتائیں۔ الماگیسٹ دا گریٹسٹ۔ بطلیموس کی یہ کتاب ہے جو واقعی فلکیات پر 16ویں صدی تک عظیم ترین کتاب تھی، جس کا ترجمہ بیت الحکمت کے ایک مترجم حنین بن اسحاق نے عربی زبان میں کیا۔ سوال نمبر 37، قبل مسیح کے 2 سائنسدانوں کے نام بتائیں۔ ارسطو اور دوسرا بطلیموس، تیسرا سقراط۔ سوال نمبر 38، شیخ الرئیس کس کا لقب ہے؟ ابن سینا کا۔
یہ اسلام اور سائنس کے سوالات اتنے ہی تھے، یہ مکمل ہو گئے. کل کو انشاءاللہ اسلام اور جدید افکار کے موضوع پر سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز AQ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.